وہ جماعت اسلامی کا احترام کے ساتھ ایک فکرے میں آپ کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، ہماری نہ آپ سے دشمنی ہے نہ آپ کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے. اگر یہ دشمنیوں کی ہم بات کرتے ہیں نا، پھر ہم 9-10 سال باہر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں دشمنی. ہم تو بازی کو کبھی کسی پروگرام اس مساق جمہوریت کے پابند ہیں جس کے آپ بھی پابند ہیں. کبھی یہ نہ کہیں دیکھیے اگر دشمنی ہوتی تو 15 مارچ کو جو جلوس چلا تھا والی جمہوریت کے لیے ذاتی انداز سے نہیں گفتگو کرنا چاہتا. سیاسی کو سیاسی رہنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں یہ عدالت کو، اب جو بھی مسئلہ جہاں آپ ایشو نکالیں گے، اب 1 مہینہ پہلے بی بی کا کیس تھا، جو مسئلہ چھیڑو بی بی کا کیس، جو مسئلہ چھیڑو بی بی کے کیس سے ان کو دلچسپی جتنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا. ہمدردی میں کر رہے ہیں. اب ان کو جو بھی معاملہ چھیڑیں گے جناب عدلیہ کے سامنے آ رہے ہیں. جناب عدلیہ یہ عدلیہ کو متنازع یہ بنانا چاہتے ہیں ایمان سے. آنے والے دن میں یہ اس عدلیہ کو نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے اس کو میں پاکستان مسلم لیگ نون اس عدلیہ کو برداشت نہیں کرے گی. یہ تو اس کا انداز ہے اپنی سیاست حکمت عملی کا. اس کو اتنا متنازع بنا. جج ہمارے بھی ہیں، عدلیہ ہماری ہے، ہم نے عدلیہ کو عزت دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا یہ جو کہتے ہیں کوئی فیصلہ، ہم نے کہا صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے، باقی جن کو کورٹ طلب کرے گی آپ دیکھیے گا. کورٹ طلب کرے گی، آپ اس کے بعد ان کو پارڈن کر دیں گے، وہ دوبارہ وزیر بنیں گے. وہ فیصلوں کی کہاں احترام ہے؟ یہ عجیب احترام ہے. عدالت نے سزا دے دی، آپ نے پارڈن دے دیا، سارا کچھ بات کہہ دیا. ٹھیک ہے، وقفہ لینا ہے میں نے. ہم چپ ہو جاتے. مزدور یونین میں بھی ایسے فیصلے نہیں ہوتے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، اپنے انداز سے فیصلے. بالکل ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. نیا پالمولیو نیچرلز ایلو اینڈ اولیو ایکسٹریکٹ کے ساتھ. صورتحال خطرناک سے خطرناک تر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ بنا دی ہے اور 2 بڑے ایشوز ان کے سامنے ہوں گے اگلے ہفتے سے. 18ویں ترمیم اور اس کے ساتھ NRO کا جو ایشو ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن لے، اور اگر اس نے ڈیسیژن لے لیا تو اس ڈیسیژن کے بعد پاکستان کی سیاست کا رخ کیا ہوگا؟ طارق حسیب صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو حالات خطرناک ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں؟ اگر حکومت نے اپنی روش چینج نہ کی، ڈائریکشن چینج نہ کی اور کچھ مشیر جو ہیں ان کو اسی قسم کے مشورے دیتے رہے، تو مجھے ڈر ہے کہ جو ہمارے یہ 2 اسٹیٹ کے 2 پلرز ہیں، جو 2 ستون ہیں، ان کا آپس میں تصادم جو ہے ناگزیر ہو جاتا ہے. بلکہ یہ پروسیس تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنے میں کئی دوستوں جو ہمارے پیپل پارٹی کے دوست بات کر رہے تھے، ان کے پروگرامز میں دیکھ رہا تھا، جس میں اب بیک زبان وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتیں جو ہیں یہ اس وقت ڈسکریمنیٹری ہو گئی ہیں. مثلا کہ وہ ہمارے حق میں جو فیصلے ہوتے ہیں خلاف دیتے ہیں اور دوسروں کے حق میں جو ہے فیصلے ان کے صادر کیے جاتے ہیں ان کے حق میں. تو یہ جب ان ایڈوانس آپ جا کے عدالتوں پہ غیر اعتماد کا اظہار کر دیں کہ جی ہمیں اعتماد ہی نہیں عدالتوں پہ، یہ بہت بڑا ڈینجر. چانی صاحب آپ کو اعتماد ہے عدالتوں پہ؟ ہمیں تو اعتماد ہے پورا. کیوں نہیں؟ آپ کی پارٹی کے لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، نہیں کچھ لوگ اپنی رائے اپنے انداز سے کرتے ہوں گے مجبوری طور پر. ان کا نوٹس لیجیے، نوٹس لیں نا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی بات سن رہے ہوں گے. مثلا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری لاش کے اوپر سے گزر کے عدلیہ جو فیصلے کو امپلیمنٹ کروائے گی، مجھے نہیں پتا کسی اور کے بیان کا، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے جیسے حکومت کی اعلان ہے، حکومت کا فیصلہ ہے. دیکھیے گا ٹکراؤ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور ہم تمام فیصلوں پر حکومت عمل کرے گی. ضرور کرے گی. آپ کو یقین ہے؟ ضرور کرے گی. اوکے. سوئٹزرلینڈ کورٹس میں اب مجھے خط لکھیں گے؟ میرا خیال ہے جو بھی یہ کر سکیں گے کریں گے. اب کسی بات پر اگر رک جاتا ہے، میں وقت سے پہلے کوئی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا یہ اپنا خیال ہے اور جو میں نے دیکھا ہے، جو سنا ہے، حکومت ہر فیصلے پر عمل درآمد کرے گی اور اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں. لیکن جیسے کہتے کہ وقت سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں، یہ بھی وقت سے پہلے. وقت کب آئے گا؟ وقت جب فیصلہ دیں گی تو تب کریں گے نا. فیصلہ تو آج دسمبر میں فیصلہ آ چکا ہے، 5.5 مہینے ہم نے ان کو جائز نہیں کیا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور فیصلہ آئے؟ نہیں، جو چاہتے ہیں. اب دیکھیے یہ بار بار کہتے ہیں، یہ نہیں وقت سے فیصلہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل نہیں کریں گے. جناب اب جو فیصلے آ رہے ہیں ہم ان کو، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے. بار بار کہہ رہے ہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں ان کا پتہ. یہ پچھلے فیصلے کی بات کر رہے ہیں جو 16 دسمبر کو آ چکا ہے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو 17 دسمبر کو خط لکھ دیا جائے ہوتا. اچھا یہ بتائیے کہ کیپٹن صفدر صاحب کہ آپ کو یقین ہے کہ حکومت جو ہے عدالت کے ہر فیصلے پر عمل درآمد کرے؟ جی، یہ چوائس جو ہے گورنمنٹ کی نہیں ہوگی،
یہ چوائس جو ہے عدالتوں کی ہوگی کہ وہ اپنے، چونکہ آئین ان کو یہ تحفظ دے رہا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اگر حکومت امپلیمنٹ نہیں کرتی آپ کورٹ کا ساتھ دیں گے؟ ہم جی انصاف کا، آئین کا، قانون کا اور عدالت جو کا۔ پاکستان کے بہتر مفاد میں اس کا ساتھ دیں۔ لیکن عدالت کا آپ نے ذکر نہیں جی میں قانون عدالت ہی ہوتی ہے، آئین عدالت ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہاں چانڈیو صاحب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، آج جو سینٹ میں بات ہوئی 248 کے حوالے سے، اس میں انہوں نے سجاد علی شاہ نہیں تھی عدالت؟ جی ابھی بیچ میں مجھے ٹوک رہے ہیں، ہم سجاد علی شاہ کی عدالت نہیں تھی؟ ہم جا کے پیش ہو وہ گئے تھے۔ سب نہیں پیش ہوئے آپ، ہزاروں لوگ لے گئے، آپ نے حملہ کیا، جس کو بھگا دیا آپ نے، وہ عدالت نہیں تھی؟ اچھی اس پہ تو پھر اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اس کو مجھے بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں بیچ جی میں، آپ ضرور عدالت کہیں۔ کی بات ہے، وہ عدالت نہیں تھی، آپ عدالت بہت آپ کے محترم پسند ہیں۔ کی، یہ تو نہیں ہوگا نا سر کیپٹن صاحب۔ انہوں نے آج بات کی، صدر، گورنر، وزراء، وزارت مملکات، وزیر اعظم کے تحفظ کی وضاحت 248 نے کی ہے۔ اس میں پورے آرٹیکل کو نہیں پڑھتا، میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ PLD 64 جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، تاہم ان افراد میں سے جن کو یہ کہتے ہیں تحفظ حاصل ہے، وہ آگے اس کی تشریح کر رہا ہے، تاہم ان افراد میں سے کسی نے کوئی ایسا فعل کیا، یہ نوٹ کرنا، جو بدنیتی پر مبنی تھا اور جس سے مفاد عامہ اور حکومت کو نقصان پہنچا ہو، تو پھر ان کے خلاف مقدمہ دائر ہو سکتا ہے۔ اب یہ بتائیں ہائی کورٹ لاہور ٹھیک کہہ رہا ہے یا آج جو سینٹ میں تقریریں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب آپ پروگرام وقت ختم ہو گیا، سوال ختم کر۔ ہائی کورٹ عبد القیوم والی بھی تھی جن کو آپ نے فون پہ فیصلے لکھا، پتہ نہیں وہ ہم ان کو جانتے جسٹس نہیں ماضی کی طرف نہ چلے جایا کریں سر۔ اچھا جب ہم بات کریں، سب لوگ ماضی کی طرف یہ بھی چلے جاتے ہیں، یہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جب ہم کرتے ہیں 1947 یہ میں آئین دیتا ہوں، ہم آپ توفتاً پیش کرتا ہوں، اس کو پڑھنا۔ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آج کی بات ہم بات کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ ماضی ہے، جب یہ پرانا قصہ اٹھا کے لے آئے، ان کو بھی کہتے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں، رعایت ہے، یہ بھی آپ کی رعایت ہے۔ میں بھی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کو آپ اپنی مانا دیتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ایسا میں سمجھو مشکور کیوں آپ کے ہوں پاس؟ کیپٹن محمد صفدر صاحب، سینیٹر طارق عظیم صاحب اور سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، میں تینوں کو شکر گزار ہوں۔ ہم تو آتے ہیں خاصا سپریم کورٹ کا فل کورٹ اگلے ہفتے 18ویں ترمیم اور NRO کی سماعت شروع کرے گا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دے تاکہ تمام سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے خلاف متحد ہو جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عدالت اتنی سادہ نہیں ہے، چنانچہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم پر بحث طوالت اختیار کر جائے گی۔ یہ بحث 1973 کے آئین تک چلی جائے گی، جبکہ NRO کے کیس کی سماعت تیز ہو جائے گی اور شاید چند دنوں میں صدر آصف علی زرداری کو اپنے چند دوسرے دوستوں کے لیے بھی صدارتی معافی کا بندوبست کرنا پڑ جائے، اور ان دوستوں میں وزیر قانون بابر اعوان صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے جس طرح صدر پرویز مشرف بالآخر فارغ ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح سوئس کیسز ضرور کھلیں گے، کیونکہ ان کے بغیر اب سپریم کورٹ کی سپرمیسی قائم نہیں رہ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔